اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی لاکھ لاکھ شکر کہ اس کریم اور مہربان ذات نے ہمیں ایک بار پھر زندگی دی کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کو در کیا۔ واقعاً خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس مہینے کو در کرے اور ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرے، اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ عزیزان، آج یکم رمضان ہمارا موضوع گفتگو استغفار ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول، جب تک تم ان کے درمیان ہو، ان لوگوں کے درمیان جب تک تم موجود ہو، خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دیکھیں اللہ کی کرم، اور اللہ ایسا بھی نہیں کرے گا کہ لوگ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور خدا ان پر عذاب نازل کرے۔ یعنی جب تک وہ استغفار کرتے رہے، خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ عزیزان، توجہ فرمائیں، اس آیت سے پہلے آیے میں جب مشرکین نے کہا کہ اے خداوندہ، اگر یہ دین، یہ قرآن حق ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو پھر ہمیں سزا دے اور ہم پر کوئی مصیبت نازل کرے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک۔ مشرکین نے کہا کہ اے پروردگار، اگر یہ دین حق ہے، تیری جانب سے ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب نازل فرما، یا ہم پر کوئی اور مصیبت نازل فرما۔ عزیزان، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس طرح جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول، اے حبیب، اے محمد، خدا انہیں کبھی عذاب نہیں کرے گا جب تک تو ان کے درمیان موجود ہو۔ یہ حقیقت میں مشرکین نے جو تقاضا کیا تھا عذاب کا، اس کا جواب ہے۔ در حقیقت اے رسول، تیرا پربرکت وجود،
اس سے معنی ہے کہ ان گناہگاروں پہ خداوند متعال عذاب نازل کرے۔ یہ قوم گزشتہ اقوام کی طرف نبود نہیں کرے گا تیرے وجود مبارک کی وجہ سے، چونکہ تو رحمتاً للعالمین ہے۔ پس عزیزان، خداوند متعال نے اس پوری قوم پر گزشتہ اقوام کی طرح، جیسے لوط وغیرہ جو نبیوں کے اقوام تھے، ان کی طرح عذاب نازل نہیں کیا۔ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چونکہ وجود نازنین رسول خدا ان کے درمیان موجود ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس طرح اگر یہ امت، یہ قوم استغفار کرے، خداوند متعال سے، اس کریم ذات سے عفو اور بخشش کا تقاضا کرے، اپنے برے کردار سے پشیمان ہو جائے، درگاہ الہی کا رخ کرے، استغفار کرے، تو خدا انہیں سزا نہیں دے گا۔ خداوند متعال ان سے عذاب اور سزا برطرف کرے گا۔ پس دوستان، اس آیہ کریمہ کے مطابق عذاب الہی میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں، یعنی اگر کسی قوم اور ملت میں ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو تو اس قوم پر عذاب الہی نازل نہیں ہوگی۔ ایک، وجود مبارک رسول خدا، دوسری چیز استغفار۔ اس آیہ کریمہ کی تائید میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ کان فی الارض امنان من العذاب اللہ۔ اس روئے زمین پر عذاب الہی سے رہنے کے لیے دو ذریعے ہیں، دو وسیلے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ وقت رفع احدہما، جن میں سے ایک وجود رسول خدا تھا جو اٹھایا گیا۔ ابھی ہمارے درمیان رسول گرامی اسلام کا وجود نہیں ہے۔ الآخر فتمسکوا بہ، اب دوسری چیز یعنی استغفار سے تمسک کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی درگاہ میں عفو اور بخشش کا تقاضا کرو۔ پس عزیزان، اس آیت اور اس حدیث کے مطابق سخت بلاؤں سے، سخت مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے، عذاب الہی سے امان حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے موجود ہے۔ ایک وجود نازنین رسول خدا، دوسرا توبہ اور استغفار۔ عزیزان، توبہ اور استغفار کے بارے میں امیر المؤمنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا۔ خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے، معاف کر دے جو نزول بلا کا باعث ہے، جو نزول بلا کا سبب ہے، جن گناہوں کی وجہ سے مصیبت نازل ہوتی ہے، ہمیں وہ گناہ معاف کر دے۔ اگر استغفار، توبے کا دروازہ بند ہوتا تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نزول بلاؤں کا سبب ہے۔ پس یہ اللہ رب العزت کا لطف اور کرم ہے ہم پر کہ ہمارے لیے استغفار اور توبے کا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن دوستان، یہ نقطہ یاد رکھے، اس نقطے کی طرف متوجہ رہے کہ توبہ اور استغفار سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، کبھی بھی توبہ کا مراد یہ نہیں ہے
کہ ہم صرف زبان پر اللہم اغفر لی ذکر کرے. درود پڑھے بار محمد وآل محمد لے محمد. کبھی بھی توبہ اور استغفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ادھر گناہ میں لگے رہے اور ادھر اللہم اغفر لی کرے اور دل سے نادم نہ ہو، بلکہ توبے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میں نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اور دل میں بھی پچھتاؤ کا احساس کرے، نادمی کا احساس کرے. اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من استغفر باللسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزأ بنفسہ. جو زبان سے استغفار کرے مگر اس کا دل گناہوں سے پشیمان نہ ہو، دل میں پچھتاؤ کا احساس نہ ہو، گویا اس نے اپنے نفس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس نے اپنے نفس کا مذاق اڑایا ہے. پس دوستان، صرف زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر میں کچھ یوں عرض کروں، اگر آپ زبان سے استغفار نہ بھی کریں لیکن انسان سے جو غلطی سرزد ہو جائے، دل میں اس پہ پشیمانی کا اظہار دل میں کرے، اپنے اندر کرے، یہ بھی توبہ ہے. پس صرف زبان سے استغفار کرنا یہ قرآن کی نظر میں، معصومین کی نظر میں کافی نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفار کی روح یہ ہے، حقیقی استغفار یہ ہے کہ انسان حق کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرے. یہ ہے حقیقی استغفار، یہ ہے حقیقی توبہ. پس دوستان، استغفار ایک بہترین عبادت ہے، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ متواتر تک روایات موجود ہے. اگر کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا ہے، رسول سے سوال کیا ہے کہ اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے، تو احمد ہر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں بہترین عمل استغفار ہے، توبہ کرنا ہے، خدا کی درگاہ میں لوٹ کر آنا ہے. اگر کسی کے گردن پہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، ان کو ادا کرنا ہے. رسول گرامی اسلام کا بھی فرمان ہے خیر العبادت الاستغفار، بہترین عبادت استغفار ہے. امیر المؤمنین کا بھی فرمان ہے کہ میں اس شخص پر، اس انسان پر تعجب کرتا ہوں کہ جس کے پاس استغفار جیسی دولت موجود ہے وہ پھر بھی نا امید ہو جائے. ایک اور روایت ہے، آخری روایت امیر المؤمنین سے، کہ اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ معطر کرے تاکہ گناہوں کی بدبو تمہیں رسوا نہ کرے. اگرچہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ مولانا صاحب کون سے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، اور ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا قیامت کے دن پہ بھی اعتقاد ہے، ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ایسا ہے خدا نے مقرر فرمایا ہے کہ اس دن ہر انسان کے ساتھ حساب اور کتاب ہوگا.
اس دن کے بارے میں کچھ روایات ہے کہ کچھ گناہیں ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ گناہ کرے، وہ جہنم میں جائے، تو جہنمی دوزخی وہ مجرمین جب یہ بندے کے قریب آ جائے، ان سے کچھ بدبو وہ محسوس کرتے ہیں جو جہنمیوں کو اذیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ گناہ اس نے کیا ہے کہ ان گناہوں کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ اسے جہنمی تنگ آتے ہیں۔ لذا عزیزان، یکم رمضان ہے، بہترین فرصت ہے کہ ہم اللہ کی درگاہ میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی درگاہ میں، اس غفور اور رحیم ذات کی درگاہ میں دل اور جان سے توبہ اور استغفار کریں۔